اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سن 3 ہجری کے آخر سے لے کر سن 5 ہجری تک نازل ہوئی۔ اس آیت میں یعنی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور سب کو متوجہ کرنے کے بعد، مخاطب کرنے کے بعد اپنی ذات سے ڈرانے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ڈرو تم، اتقوا ربکم، اپنے رب سے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ قوانین نازل ہوئے ہیں، ان قوانین پر بحث ہوئی ہے جن کو عام طور پر حکومت ڈسکس نہیں کرتی۔ مثلا ایک شخص نے اگر چوری کی ہے تو وہ تو حکومت ہی، ریاست ہی دیکھے گی، جس کی چوری ہوئی ہے وہ جا کے جو ہے وہ پرچہ درج کروائے گا یا درخواست دے گا، پولیس اور محکمہ وہ سارا اس کا سرچ کرتا ہے اور پھر اس چور کو پکڑتا ہے، چوری واپس دلاتا ہے۔ لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ریاست کے اندر کوئی قانون والا تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا ایک میاں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے، بیوی اپنے میاں کے ساتھ کیسے رکھتی ہے، اولاد کا بچوں ماں باپ سے تعلق، ماں باپ کا بچوں سے تعلق، یتیموں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، بیواؤں کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ یہ تعلق اچھا اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو یہ ڈر ہو کہ کوئی ایسی ہستی اس کو دیکھ رہی ہے، ہر وقت مانیٹر کر رہی ہے، وہ اس کے ظاہر کو بھی جانتی ہے، اس کے باطن کو بھی جانتی ہے، اس کے الفاظ کو بھی پتہ رکھتی ہے، اور جو اس کے ذہن میں چیز چھپی ہوئی نیت ہے اس کا بھی اس کو پتہ ہے، اور وہ ہستی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اس لیے انسانوں کو مخاطب کر کے اس ہستی سے ڈرایا گیا ہے کہ آپ نے اس ہستی سے ڈرنا ہے، یعنی رب سے ڈرنا ہے، تو ہی آپ کا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ ایک مثالی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ کبھی بھی کوئی معاشرہ حکومت کے قوانین کے ڈر سے اچھا معاشرہ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ایک انسان چوری سے ہٹتا ہے، وہ صرف اسی وجہ سے کبھی بھی نہیں ہٹتا کہ اس کو سزا ملتی ہے۔ ایک وجہ اور بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ قیامت والے دن بھی سزا دے گا اور دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے، تو وہ اس طرح انسان برائی سے باز آ جاتا ہے۔ کسی کی غیبت کرنی ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کا مال لوٹنا ہے، جو بھی برائیاں ہیں، جب انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ ان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسلم معاشرے کا ہر فرد اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے تو وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کی دولت پہ ڈاکے نہیں ڈالتا، ان کے حقوق غصب نہیں کرتا، ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ اس طرح یہ ایک پرسکون معاشرہ ترتیب پاتا ہے۔ اس لیے فرمایا، اے لوگو ڈرو تم اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا جو والد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ہی نسل آگے چلی اور پھر ساری دنیا وجود میں آئی۔ سارے جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں، ان کا جو ابتدا ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہے۔ اس لیے انسانیت کا جو آغاز ہے
جو بنیاد ہے وہ ایک ہی ہے، سب کی نسل ایک ہی ہے۔ اس لیے بحیثیت انسان سب کو اگر ایک ہو کے چلنا ہے تو اسی بات کو سامنے رکھیں کہ کوئی کسی کے اوپر فوقیت نہیں رکھتا، کیونکہ سب کی نسل اور بنیاد ایک ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ تمہارا کسی کا کسی اور کے اوپر، کسی بھی فرد کا کسی فرد کے اوپر کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف ایک ہی بنیاد ہے جو آگے چل کر فرمایا کہ جو اپنے رب سے زیادہ ڈرتا ہے بس وہی اللہ کے نزدیک بڑا ہے، باقی تمام انسان برابر ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، یعنی زوج کہتے ہیں بیوی کو بھی اور خاوند کو بھی، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ تو آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور بکھیر دیے بہت سارے لوگ، پھیلا دیے، منہما ان دونوں میں سے، رجالن مرد، کثیرن بہت سے، ونسان اور عورتیں، یعنی بہت سارے ان سے پھر مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے آگے پیدا کر دی اور نسل چلی اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ، تساءلون بھی، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے واسطے سے، یعنی اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، رحم مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، اس کے نام پہ خیرات مانگتے ہو، یا کوئی بھی کام ہے یا اس کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہو، اس سے آپ ڈرو۔ اور یہ کام سارے لوگ کرتے ہیں، چاہے کافر بھی ہیں اور مسلمان ہیں، وہ سارا ان کو پتہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اور پالنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ آپ عیسائیوں کے پاس چلے جائیں، آپ یہودیوں کے پاس چلے جائیں، ہندوؤں کے پاس چلے جائیں، وہ سارے اللہ کو مانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو تم مانتے ہو اس سے ڈرو، کیونکہ اسی کا نام لے کر تم ایک دوسرے کے حقوق حاصل کرتے ہو، ظلم سے بچتے ہو، اسی کا نام لے کر تم خیرات مانگتے ہو، ایک دوسرے سے رحم مانگتے ہو۔ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، اور رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا جو یہاں بیان کیا ہے، یہ قرآن میں اور جگہ پہ بھی آیا ہے اور حدیث میں تو متعدد بار آیا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں ہر انسان کے اوپر، اور وہ چاہے کافر بھی ہوں تب بھی ان کے حقوق ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو والدہ ان کو ملنے کے لیے آئیں، وہ تب مسلمان نہیں تھیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی اچھا سلوک کرو۔ یعنی آپ کے رشتہ دار اگر دین سے خارج بھی ہیں تو آپ کا جو حسن سلوک ہے اس میں آپ کا دین آڑے نہیں آنا چاہیے کہ وہ چونکہ کافر ہیں تو میں ان کے ساتھ بدتمیزی والا رویہ رکھوں یا ظلم کروں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر میں جو جنگی قیدی ہوئے اور باقی جنگوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، حالانکہ وہ لوگ تھے جو آپ کو مٹانے کے لیے، آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے، اس دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن جب گرفتار ہو کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا کہا، کیونکہ بحیثیت انسان جو ہمارا رشتہ ہے وہ دین سے ماورا ہے، اور بحیثیت انسان ہر شخص آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور اسی نسبت اور اسی تعلق سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر ہے نگہبان۔ رقیبہ سے مراد گردن ہوتی ہے، رقبہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی جو نگرانی کر رہا ہے وہ آپ کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آپ سمجھیں کہ آپ کی گردن اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اور جو آپ رویہ اختیار کرتے ہو وہ اس کو نوٹ کر رہا ہے، چاہے تو وہ اسی وقت گردن دبا کے فارغ کر دے، ختم کر دے، اور چاہے تو وہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ لیکن انسانی جسم کے سب سے زیادہ قریب ظاہر گردن ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور نگہبانی اس طرح اس کی گردن پر بھی ہے، یعنی پورے جسم کے اوپر ہے، اس کے ذہن کے اوپر ہے، اس کی سوچوں کے اوپر ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس سے بڑا حاکم، بڑا نگران اور بڑا نگہبان قربت میں بھی اور طاقت میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔